اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی رات جو ہے وہ 15 رمضان المبارک کی رات ہے، جو کہ آمد علی ابن ابی طالب کے بڑے فرزند امام حسن علیہ السلام کی ہے۔ صبح آپ کی ولادت ہے اور پوری دنیا میں امام حسن علیہ السلام کے نام کا دسترخوان جو ہے وہ لگایا جاتا ہے اور افطاری ہوتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کے والد کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں مدینہ میں آپ کی آمد ہوئی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت عرب کا معاشرہ یہ تھا کہ اس وقت ہر طرف جو تھی وہ جنگ و جدل کی باتیں ہو رہی تھیں، یعنی کہ کوئی خندق، بدر اور احد کے اور حنین کے تذکرے جو ہے وہ کرتا تھا، یعنی کہ جنگ بدر، جنگ حنین اور جنگ احد کے تذکرے ہوا کرتے تھے۔ تو اس دور میں آپ کی ولادت ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت جناب پیغمبر اسلام گھر میں تشریف لائے، اور آپ کے سامنے بچے کو زرد کپڑے میں لپیٹ کے آپ کو دیا گیا، مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب بچہ پیدا ہو تو اسے سفید کپڑے میں لپیٹا جائے۔ تو آپ نے کپڑا وہ سفید منگوایا، اس میں امام حسن علیہ السلام کو لپیٹ کر آپ کے حوالے کیا۔ آپ نے اپنی زبان مبارک جو تھی امام حسن علیہ السلام کو چسائی، اور پھر اس کے ساتھ ہی جب جناب سیدہ سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے، تو بیوی نے فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بابا جان میں آپ سے آگے کیسے ترجیح دے سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، میں خدا سے آگے جو ہے وہ ترجیح نہیں دے سکتا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جبریل آئے اور آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ ہارون کے بیٹوں میں سے کسی کا نام جو ہے وہ آپ منتخب کر لیں۔ تو ہارون کے جو بیٹے تھے ان میں ایک شبر تھا اور ایک شبیر تھا۔ شبر سے مراد حسن ہے، شبیر سے مراد امام حسین ہے۔ تو امام حسن کا نام جو تھا وہ شبر رکھا گیا، اور عربی میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ حسن علیہ السلام کے نام سے ہے۔ اور 3 ہجری میں، 3 وہ ہجری تھی کہ جس ہجری میں پھر اس کے بعد آپ کی ولادت کے سب سے پہلا دنیا میں جو حقیقہ ہوا وہ پیغمبر اسلام نے امام حسن علیہ السلام کا حقیقہ کیا۔ جب 7 دن آپ کے پورے ہو گئے، آپ 7 دن کے ہوئے امام حسن علیہ السلام، تو آپ نے ان کا سر کے بال اتروائے، اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ آپ کا حقیقہ کیا، ایک دمبا جو ہے وہ ذبح کیا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارا بچہ 7 دن کا ہو کر مر بھی جائے نا، تو اگر اسے آفات سے، بلیات سے اور تکالیف سے دنیا سے دور رکھنا چاہتے ہو، تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سنت ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے بچے کا حقیقہ کرے۔ 7ویں دن آپ نے امام حسن علیہ السلام کا حقیقہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بچہ پیدا ہو تو ان کے والدین کو کتنے دن کے بعد مبارکباد دینی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 7ویں دن۔ تو اسی لیے 7 دن کے جب آپ ہوئے تو آپ نے مدینہ کے لوگوں کو بتایا، اطلاع دی، اور لوگوں نے آپ کو مبارکباد دینا جو ہے وہ دینے کی شروع کر دی۔ امام حسن علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو بہت ہی نفیس مزاج تھے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ امام کے اس دور میں، جس دور میں ہر عرب جو تھا وہ تلواریں لے کر جو ہے وہ چلا کرتا تھا، مگر آپ 2 سال کے تھے تو آپ یقیناً آپ نے بچپن جو ہے اپنے نانا کے ساتھ گزارا، سید الانبیاء کے ساتھ، اور جب کبھی آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہوتے تو کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی تو پیغمبر اسلام سے آپ ہو بہو سنتے، اور آ کر اپنی والدہ کو اسی طریقے سے اس وحی کے بارے میں اطلاع دیتے اور ہو بہو بیان کرتے۔ اسی لیے امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم
یہ نہیں کہ صرف تم حاصل کرو، علم یہ ہے کہ تم خود بھی حاصل کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی علم سکھاؤ۔ تو امام نے کس طریقے سے اپنی والدہ گرامی جو تھی ان کو بھی، حالانکہ وہ خود جانتے تھے، اور اسی لیے سوا کے مورکا جو ہے ہمارے اہل سنت بھائی کی کتابوں میں بھی جو ہے وہ اپنا حجر مکی لکھتے ہیں کہ آپ 2 سال کے تھے تو آپ نے لوح محفوظ کی تحریر جو تھے وہ آپ جو ہے وہ جانتے تھے۔ تو اس صورت میں امام حسن علیہ السلام کی زندگی جو تھی وہ بہت گھٹن دور میں گزری۔ تو آپ نے پہلے تینوں خلیفہ کے حکومتیں بھی دیکھی، اپنے بابا کی حکومت بھی دیکھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت جب آپ کے پاس آئی تو شام کا لشکر جو تھا آپ جانتے ہیں، تو پھر آپ کو حکومت نہیں دی گئی۔ بعد میں جو ہے امام نے جو معاہدہ کیا وہ معاہدہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال امام حسن کی سیرت اتنی تھی کہ آپ کا لنگر ہر وقت چلا کرتا تھا، اور غریب یتیم مساکین جو ہے وہ آپ کے لنگر پہ جو ہے وہ آیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک کوئی مسافر جو تھا وہ آیا اور اس نے دریا کے کنارے پہ دیکھا کہ ایک آدمی خشک ٹکڑے روٹی کے وہ پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ کس طریقے سے یہ روٹی کھا رہا ہے، تو اسے خود بھی بھوک لگی ہوئی تھی، تو اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ میرے پاس تو یہی روٹی ہے۔ اس نے کہا یہ میرے حلق سے آگے نہیں جاتی۔ وہ شخص وہاں پہ چل پڑا، اور جب آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک دسترخوان عرب کے گھر میں سجا ہوا ہے جس میں ہر قسم کا کھانا ہے۔ وہ شخص کھانا کھاتا بھی ہے، چھپاتا بھی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ اے شخص پیٹ بھر کے کھا لے لیکن چھپایا نہیں جاتا۔ اس نے کہا میں پیٹ بھر کے اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں بھوکا ہوں، چھپا اس لیے رہا ہوں کہ میرے سے زیادہ بھی ایک بھوک ہے جو دریا کے کنارے پہ بیٹھ کر روٹی بھگو کر کھا رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ وہ میرا بابا علی بن ابی طالب ہے، تو میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو وہ اپنا کھانا اسی طریقے سے ہی جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے والدین کا احترام، اور یہاں تک کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ گھر میں آتے تھے تو آپ بابا کی خوشبو جو ہے وہ محسوس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ میں مسجد نبوی میں وحی آئی، آپ اپنی ماں کو بتانے کے لیے گھر میں پہنچے، لیکن گفتگو کے دوران آپ کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ تو اس وقت عرض کیا کہ امی جان کیا بابا گھر میں تو نہیں ہے؟ تو جناب سیدہ نے بتایا کہ بیٹا آپ کے بابا گھر میں ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اسی لیے میری زبان جو ہے وہ لڑکھڑاتی ہے۔ تو امام نے کس طریقے سے امام حسن علیہ السلام سے اپنی نانا کی امت کو یہ حکم دیا اور یہ ایک طریقہ بتایا کہ جس گھر میں باپ موجود ہو، باپ کی عزت تحریم جو ہے وہ احترام واجب ہے، جس طریقے سے امام نے جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امام کے حسن علیہ السلام جو تھے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایران کے بادشاہ نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ایران میں تشریف لے آئیں۔ امام بڑے خوشی سے گئے، آپ نے دعوت قبول کی۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو امام علی کو ماننے والے تھے انہوں نے بڑے اپنے تحفے تحائف کا اہتمام کیا کہ حسن علی کے بڑے بیٹے پہلی مرتبہ بادشاہ کی دعوت پر ایران میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے تحفے اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ تو اس قم شہر کے اندر جو تھا، اس شہر کے اندر ایک موچی رہا کرتا تھا کہ جو جوتے گانٹتا اور اپنی مزدوری کرتا تھا۔ وہ حج پہ بھی جانے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے اخراجات اتنے تھے کہ وہ بمشکل اپنے گھر والوں کا گزارا جو ہے وہ پورا کرتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ علی کا بڑے بیٹے بادشاہ آ رہے ہیں تو اس نے اپنی وہ صندوق باندھا، گھر میں چلا گیا، پریشان ہو گیا۔ بی بی نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ تجھے معلوم ہے کہ علی کا بڑا بیٹا آ رہا ہے اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے تحفہ دینے کے لیے۔ تو اس وقت آپ نے کہا کہ بیوی نے کہا کہ پریشان نہ ہو، تیرے پاس ایک جوتے کا چمڑا پڑا ہوا ہے، آپ ایسا کرو کہ امام کی ایک نالین مبارک ایک جوتا ان کا بنا دو۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس سائز نہیں ہے، لیکن اس نے اندازے سے ایک جوتا جو تھا امام کے لیے
تیار کیا۔ جب امام جو ہے ایران میں پہنچے، بادشاہ نے آپ کو اونچی جگہ پہ تخت پہ بٹھایا، ساتھ امام حسن کو بٹھایا، 4000 یا 400 دینار، یہ دونوں تاریخ ہے کہ سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، وہ امام حسن علیہ السلام کو اس نے تحفے دیے، اور لوگ آتے گئے، کسی نے سونا دیا، کسی نے چاندی دی، کسی نے جو بھی ہو سکتا تھا انہوں نے تحفے تحائف جو تھے وہ امام کے حوالے کیے۔ اب یہ موچی جب نکلنے لگا تو وہ کہتا ہے مجھے تو شرم آ رہی ہے، میرا تحفہ انتہائی ہی چھوٹا سا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کے دیا کہ اس میں لپیٹ کے لے جا۔ وہ لپیٹ میں کر اس میں جوتا لے کر گیا، اور امام بیٹھے ہوئے تھے، مجمع جو ہے وہ ہجوم بہت زیادہ تھا، تو اس وقت اس شخص نے جہاں دوسروں کے تحفے پڑے ہوئے تھے اس کے اندر اپنا تحفہ بھی رکھ کر پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ گفتگو کا آغاز ہوا تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آیا ہے وہ میرے پاس آئے۔ وہ شخص اٹھا اور اس نے وہ کپڑا اٹھایا، امام حسن کے قریب آیا اور آ کر کہا کہ میں نے آپ کے لیے جوتا بنایا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ مجھے جوتا بہت پسند ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے یہ پہناؤ، تو وہ آپ کو پہنانے لگا، لیکن زمین پہ بیٹھ گیا، لیکن امام کا پاؤں بڑا تھا، جوتا چھوٹا تھا۔ وہ نیچے روتا بھی عرض کرتا ہے کہ اے بادشاہ، یہ جوتا جو ہے یہ چھوٹا ہے۔ تو امام حسن فرماتے ہیں نہیں، یہ پورا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ چھوٹا ہے، امام فرماتے ہیں پورا ہے، ڈال اس کو۔ آخر میں اس نے جوتا پہنا دیا۔ جوتا پہنانے کے دوران امام حسن علیہ السلام کا پاؤں جو تھا وہ زخمی ہو گیا۔ تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ مولا آپ کا پاؤں زخمی ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے زخموں کو دیکھوں یا تیری نیت پہ دیکھوں؟ تو میں نے اپنے زخم تیری نیت پہ قربان کر دیے۔ تو وہ شخص جا کر پیچھے بیٹھ گیا۔ تو پھر امام نے دوبارہ بلایا، کہا کہ دیکھو تو میرے لیے تحفہ لے کر آیا ہے اور میں نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں ہے، مجھے بھی چاہیے میں تحفہ دوں، یہ جو سونا پڑا ہوا ہے یہ تو لے کر چلا جا۔ وہ اس نے جو بادشاہ نے انعام دیا تھا وہ آپ نے اس کو دے دیا، موچی جا کر بیٹھ گیا۔ تو پھر امام نے دوبارہ اسے بلایا، کہا کہ دیکھ وہ میں نے آپ نے جوتا دیا، میں نے آپ کو پیسے دیے، وہ تو برابر ہو گیا، اب میں اپنی طرف سے تجھے تحفہ دینا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جنت کی رسید دیتا ہوں کہ میں ضامن ہوں، جنت میں تو جائے گا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور جا کر بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو پھر امام حسن نے دوبارہ بلایا، کہا کہ دیکھ جس چادر کے اندر، دوپٹے کے اندر تو جوتا لے کر آیا تھا، میں اسے بھی انعام دینا چاہتا ہوں، جا کر اپنی بیوی سے کہنا کہ تیری جنت کا ضامن بھی میں ہوں۔ وہ شخص پھر جا کر بیٹھ گیا اور امام نے پھر اسے بلایا، اور پھر بلا کر اس کو امام نے اپنے گلے لگایا، سینے سے لگایا اور فرمایا کہ مجھے بہت ہی سکون آ رہا ہے آپ کو سینے سے لگا کر۔ تو ناظرین، کل امام کی ولادت ہے، رمضان مبارک بہت اچھا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے بھی 1 رمضان سے 15 رمضان کا ذکر کیا تھا، روزوں کی افادیت کا۔ انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ پروگرام میں 16 سے لے کر جو ہے وہ ہم 30 تک جو ہے وہ کریں گے۔ امید ہے آپ ہمارا چینل پسند بھی آپ کو آیا ہوگا، اور آپ معلومات بھی، آپ کو انفارمیشن بھی ملتی ہوگی، آپ اسے سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے، کمنٹس بھی دیں گے۔ سجاد حسین نقوی، خیمہ سادات، جاگیر علی اکبر، خطیب دربار بری امام، اسلام آباد۔